پہلی سانس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتی نظام کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ واقعہ تو میں نہیں سناؤں گا کہ کس طریقے سے پیدا فرمایا، مٹی کو بولا کہ خوف و طمع، خوشی سے یا پھر زبردستی، اور پھر آگ، ہوا، پانی ساروں کو جمع کر کے ایک انسان نما شکل دی، پیدا فرمایا۔ جیسے ہی پیدا ہوئے کچھ علم سکھا دیا، کچھ چیزوں کے اسماء سکھا دیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے یہ سب چیزوں کے نام کیا ہے، یعنی علم سے انہیں ابھی محروم رکھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے متعلق فرمایا وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد جب پیش کیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، لوگ کشمکش شروع ہو گئی۔ حق اور باطل، پہلی سانس سے ابھی وجود ہی بخشا گیا تھا، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، حق اور باطل۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فی زماننا ھذا، اس زمانے میں بھی اگر حق اور باطل ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں، یہ بنائی ہوئی زمین اللہ کی ہے اور ہمارا اللہ ایک ہے اور وہ قدرت والا ہے اور وہ طاقت والا ہے اور وہ اکیلا تن تنہا بادشاہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ہمیں فتح مل جاتی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطلوں کو جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کا کیوں گلا نہیں دبا دیتا؟ ان کو عیش اور عیاشی میں آرام سے رہتے ہوئے یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشمکش کو جاری رکھا، اور پھر خوب وضاحت کے ساتھ دنیا جب تک قائم رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، خوب وضاحت کے ساتھ حق کو بھی واضح کرے گا اور باطل کو بھی واضح کرے گا، خوب وضاحت کے ساتھ، اور پوری چھوٹ دے گا، دنیا میں پوری چھوٹ دے گا۔ تم لڑنا ہو لڑو، مرنا ہو مرو، اور تمہیں حق کو اختیار کرنا ہو کرو، نہ اختیار کرنا ہو اس کا بھی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور خوب واضح کرنے کے بعد پھر حق کی فتح ہوگی، پھر قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا بنایا ہے۔ اب ہمارے لیے کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کیا کام ہمارے لیے کرنا ہے اور کیسی سوچ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن میں اور احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی، اور ہمارے لیے آئیڈیل کے طور پر بنی اسرائیل کے واقعات کو تذکرہ فرمایا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بنی اسرائیل تو اتنی بدترین قوم، اتنی ہٹ دھرم قوم، ان کو آئیڈیل بنایا ہمارے لیے؟ قرآن کریم میں آپ تھوڑا سا پڑھیں گے اور ان کے متعلق معلوم کریں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری قوم، سب سے اچھی قوم، جن کے ساتھ لاڑ اور پیار اور محبتوں کے بہت سارے پر بچھائے گئے، وہ پورے عالمین میں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ پورے عالم میں کوئی اور قوم نہیں تھی، وہ بنی اسرائیل تھی۔ وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے فضیلت دی بنی اسرائیل کو پورے عالم میں۔ کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انہیں دی، اتنی نعمتیں انہیں دی، یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے 10,000 انبیاء کرام، یعنی اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے مقرب بندے، ایک ہی نبی اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں آئے، اپنے چہیتوں کو بھیجا، 10,000 انبیاء کو، 10,000 انبیاء آئے، اور کیا کیا کیا؟ کمانے کھانے کی بھی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نازل کر دوں گا، بس میری عبادت کرو، من و سلوہ اتار دیا، پرندے آ کے بیٹھتے، بھنے بھنائے اس کو کھا لو، اور درخت کے پتوں پہ ایک بہترین حلوہ آتا، سنت بھی ادا کر لو، حلوہ بھی کھا لو۔ وہ کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے،
جنت کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ میں انہیں کھلائی، کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن بھٹکنا نہیں، پھسلنا نہیں، میری عبادت کرنا، اور امتحان بھی دے دیا، امتحان میں بھی لگا دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا پھر؟ ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا۔ دل کے کانوں سے آج کے اس سبق کو لے کر جائیں، اسی چیز کو اللہ تبارک و اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا تھا، میری امت تم بھی ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غدار بنو گے۔ اہل حق اور اللہ کی تڑپ محبت دل میں رکھنے والے اپنے ارادے سے وہ تو نیک راہوں پہ چلیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا، کچھ نہ کچھ چنگاری جس کے دلوں میں ہے۔ ورنہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے کام تمہارے پیسوں سے ہی بنتے ہیں، نماز سے نہیں بنتے، قرآن سے نہیں بنتے، قرآن کے احکامات کو نہیں معلوم کرنے سے نہیں بنتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں بنتے۔ تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تم بھی کریں گے۔ اگر یہاں تک کہ بنی اسرائیل اگر کسی بل میں چلے گئے تھے تو میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے، ان کی اتباع اور فرما برداری میں وہ بلوں میں بھی چلے جائیں گے۔ اگر بنی اسرائیل کے لوگ ایسا کیے تھے، یعنی اپنی ماؤں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی تھی، تو میری امت میں بھی ایسے آئیں گے جو اتنا فالو کریں گے ان کو، اتنا زیادہ ان کی اتباع کریں گے کہ وہ لوگ بدکاری ماؤں کے ساتھ بھی کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھئی جیسا طریقہ اپنایا ہوگا، جیسا گناہ کیا ہوگا، سزا بھی ویسے ہی ہوگی، سزا بھی ویسے ہی ہونا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے تم بھی کریں گے۔ اگر تم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے، تو واقعتاً جو بنی اسرائیل نے کیا تھا وہ ضرور تم کریں گے۔ اور آج دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر انہوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے تم بھی بجائیں گے، اگر انہوں نے کہیں پر 2 قدم زیادہ چلنے کو پسند فرمایا تھا تم بھی 2 قدم چلیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اتنی برابری فرمائی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ دونوں قدم، یعنی میری امت کے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں، وہ لوگ اور بنی اسرائیل کے ہٹ دھرم لوگ، بالکل بیکار لوگ اتنے برابر ہوں گے کہ وہ ان کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی کے 2 پیر، ایک اگر آگے رکھا تو دوسرا اس کے ساتھ ہی پیچھے ہوگا تھوڑا، لیکن اس کے ساتھ وہیں پر قدم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی واضح طور پہ نشانیاں واضح فرمائی۔ اس کے بعد جو اصل بات میں بتانے والا ہوں، انشاءاللہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 2-3 ہفتے نکلیں گے۔ ذہن میں تھا ایک عنوان کہ میں حج کے عنوان پہ آپ کے سامنے بیان کروں، ذہن میں تھا عنوان کہ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ ایک عنوان یہ بھی چل رہا تھا والفجر ولیال عشر، 10 راتیں 10 دن، اس کی فضیلت کے اوپر یہ آدھا گھنٹہ کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک یہ بھی جو ہے نا ہفتے بھر میں یہ بات بھی ذہن میں چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سناؤں۔ لیکن سب کے اوپر جو عنوان اور جو ٹاپک ہمارے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ غفلت میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوسوں دور اور حدیث سے کوسوں دور، بالکل مشابہت بنی اسرائیل کی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو جب تک میں یہ بات نہ بتاؤں تو پھر ذی الحجہ کی فضیلت کہاں سمجھ میں آنے والی ہے، کہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھ میں آنے والی ہے۔ لہٰذا میں نے اس عنوان کو شروع کیا، انشاءاللہ اس کے کچھ باریک نکات اور باریک چیزیں آپ کے سامنے آج بھی، آئندہ ہفتے بھی، اس کے بعد بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، بنی اسرائیل نے ایسے ہٹ دھرم کام کیے اور اتنے شدت پسند اور ایسے سخت گیر وہ لوگ تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات تو جاری رکھے تھے،
ایک یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے. اور یہ مزاج انسان کا بھی ہے، کسی کے ساتھ اگر وہ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ نافرمانی کرے پھر بھی حسن سلوک کرتا ہے، پھر وہ نافرمانی کرے پھر بھی اپنی نعمتوں کا نچھاور اس پر کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت کے معاملات جاری رکھتا ہے. لیکن پھر ایک وقت جب اس کو غصہ آئے گا تو وہ سارا پچھلا کیا کرایا وصول کر لے گا، سب کا سب وہ وصول کر لے گا، کیونکہ میں بار بار اسے اپنی نعمتوں کے سائے میں رکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کر رہا ہوں. یہ ہے کہ سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی ٹھیک نظام ہے جو انسان کا مزاج اللہ نے بنایا. بنی اسرائیل کے ساتھ اتنی نعمتیں، 10,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، من و سلوہ ان کے لیے، 12 چشمے ان کے لیے، سمندروں میں سے راستے ان کے لیے. اگر انہوں نے جو ہے نا یوں کہا وعد سیہا وبصلیہا کہ ہمارے لیے پیاز چاہیے، دال چاہیے، اور ہمارے لیے فلاں جو ہے نا زمین جو اگاتی ہے لہسن چاہیے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مانگ پر اگا دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ایسے انعامات فرمائے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن پھر جب انہوں نے نہیں سنا تو اخیر والا درجہ میں سناتا ہوں. اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیے تھے فرعون کو، حامان کو، شداد کو، جو ان کے اوپر جبر اور ظلم کرتے تھے. اخیر کا جو معاملہ ہے وہیں سے ہم تھوڑی سی رہبری لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا فرمایا، ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو بالکل نچلے درجے کے تھے اس زمانے میں. ایک بالکل گلی کوچے کا ایک چھوٹا سا ہونڈا ڈاکو ہی سمجھیے اس زمانے کا تھا، تاتاری. وہ ایک پوری قوم تھی اور اتنے نچلے درجے کے اور ایسے غریب اور ایسے کمزور تھے کہ اس زمانے کے بنی اسرائیل جو تھے وہ مسلمان تھے. اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے اور بہت بڑی ان کی حکومتیں تھیں، بڑی حکومت. اس وقت کے سپر پاور مسلمان تھے، لیکن سپر پاور اور اعلیٰ معیار کے اور خوب ٹیکنالوجی اور خوب ترقی یافتہ قوم ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گرے ہوئے لوگ تھے. کیونکہ وہ لوگ ساری دنیاوی اعتبار سے ترقی کی تو فکر کرتے تھے، لیکن کسی بھی کام کو اس نہج پر کرنے کی کوشش ذرہ برابر نہیں کرتے تھے کہ اس میں اللہ کا کیا منشا ہے. اللہ کو کیسا آدمی پسند ہے کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، اس میں اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کی رضا اس میں ملے گی یا ناراضگی ہوگی. اس بات کو انسان بہت دور پھینک کے آ گیا، بہت دور چھوڑ کے آ گیا. کوئی بھی کام، چاہے وہ تجارت کی لائن سے ہو، عبادت کی لائن سے ہو، اخلاق کی لائن سے ہو، معیشت کی لائن سے ہو، اور معاشرے کی لائن سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، انسان کے ذہن میں، بالکل بندے کے اور مومن کے ذہن میں بہت دیر کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اس میں اللہ کا کیا منشا ہے. اللہ کے منشے کو وہ بہت دور رکھتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کرے گا، فلاں کے ذہن میں کیا آئے گا اس عمل سے. یہ تو سب کے ذہن میں ہے. کسی ایک عمل کے لیے بہت دور یہ بات چلی گئی. اپنے دلوں سے پوچھ کر یہ جواب دینا، اپنے ہی دل کو، اپنے ہی دل کو یہ بات جواب دینا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے منشے کے مطابق کتنا کام کر رہا ہوں، اور میں لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہوائی کے لیے اور لوگوں کے نام رکھنے کے خاطر میں کتنے کام کو چھوڑ رہا ہوں اور کتنے کام لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں بہت کم ایسے کام ملیں گے آپ کو، بہت کم ایسے کام جو اللہ کی رضا کے خاطر ہو رہے ہیں. بہت زیادہ ایسے کام ہیں آج کل دنیا میں لوگوں کے نزدیک کہ لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں. یہ بات بڑی تعجب کی، میں بیچ میں سناتے ہوئے چلوں آپ کو صرف کہ ایک تنظیم ہے جنہوں نے فری آف کاسٹ، میں پرسوں ہی سنا تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں یہ مثال کے طور پہ، اسی کے بیچ کہ لوگوں کے خاطر لوگ کتنا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے خاطر کتنا کام کر رہے ہیں. ایک ایسی تنظیم تھی جو لوگوں کو، بچیوں کی جب شادیاں ہوتی تھی تو ان کو جو ہے نا جہیز وغیرہ دیتی تھی، پلنگ، سنگار میز اور تخت وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ضروریات کی. تو مشورہ ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں جو ہے نا یہ ساری چیزیں دینے کے بجائے، اب یہ ساری چیزیں ہم دے بھی رہے ہیں غریب سمجھ کے، تو غریب لوگوں کے تو
اتنے آسمان پر جو ہے نا ذہن ہے، غریب ہونے کے باوجود غریب ہو کر یہ تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر وہ شادیوں میں ویڈیوگرافی اور ناچ گانے اور پھر وہ مہندی اور پھر وہ پاؤں میز کا رسم اور وہ رسم و رواج میں اپنے پورے پیسے لگا رہے ہیں اور بربادی کا ٹھکانہ ایک اور نئے انداز میں بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں جو ہے نا لوگوں کو اس طریقے سے دیں، بلکہ ہم یہ ساری چیزیں بھی اپنے ہی پاس کر لیں گے۔ تو انہوں نے بڑا ہال بنایا، حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، ایک بڑا ہال، ایسے 3-4 ہال تیار کیے کہ غریب اور غربا کو ہم ساری چیزیں دیں گے بھی شادی میں، اور وہ رسم و رواج فضول کے بچ جائیں، اسی لیے ہم نکاح وغیرہ بھی یہاں پر کروائیں گے، وہ بھی خرچہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب تک وہ لوگ جہیز وغیرہ دیتے تھے تو ہزاروں جو ہے نا ان کے پاس درخواستیں آتی تھی۔ اب جب وہ خود شادی بیاہ کے لیے متعین کر دیے ایک ہال، وہاں پر ویڈیوگرافی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ناچ گانا نہیں ہوگا، وہاں پر ایک کھانا ہوگا، صرف بریانی ہوگی، کھانا ہے آرام سے، اور وہ بھی پیسہ نہیں دینا ہے، کھا کے پھر جانا ہے۔ تو مستی اتنی ہے غریبوں کو، آپ دیکھیں۔ اس کے بعد پھر میں ایک فیصلہ بھی سناؤں گا۔ اتنی مستی ہے کہ مہینے میں 1-2 شادیوں کی بکنگ وہاں پر ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں چاہیے بھائی تمہارا، ہم تو اپنی جگہ کریں گے۔ اب فیصلہ سنیے کہ غریبوں کی شادیوں میں جو لوگ تخت، پلنگ، الماری وغیرہ دینے کے لیے جمع کرتے ہیں، یہ گناہ میں شامل ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ کھلے الفاظ میں آپ سن لیں، ہے ہی نہیں شادی میں یہ پلنگ دینا اور یہ تخت دینا، یہ الماری دینا، ہے کیا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جو ہے نا دینا چاہیے؟ عادت خراب کر رہے ہیں۔ کوئی اس بات کے اوپر سوال نہ کرے کہ لڑکیوں کی شادی ہے گھر میں تو ہم کو یہ سب دینا ہے، پیسے دے۔ آسان، النکاح برکت ایسرہ مؤونۃ، کہ نکاح آسان کرو، زنا مشکل ہوگا، بدکاریاں، فحاشیوں کے بازار ٹھنڈے ہوں گے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے مشکل کرو اس کو، جتنا ہو سکتا ہے اس کو مشکل کرو۔ تو مشکل انہوں نے بنا دیا۔ ایسی تنظیمیں آج تیار ہے کہ ہم بچیوں کی شادیاں کروائیں، لیکن ان کو شادیاں کروانا نہیں ہے، لوگوں کی طرف دیکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھیکاری شادی کرا اپنی بچی کی، وہاں جا کے وہ ٹرسٹ میں کرا شادی، ایسا ہے۔ بس اللہ کی فکر، رسول کی فکر کچھ نہیں ہے، یہی سب کر رہے ہیں۔ تو میں تو ایک مثال دیا آپ کے سامنے اور تفصیلی طور پہ دے دیا۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہی بن گیا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا، اللہ کی اس میں منشا کیا ہے، اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے رسول خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس میں تو ساری زندگی گزر رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات پہلے ہی پارے سے شروع فرمائے۔ سورہ بقرہ کی کچھ آپ کے سامنے جو ہے نا ایک تائرانہ سفر آپ کو کراؤں قرآن میں، وقتاً فوقتاً تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے چلے تو پھر آ کے بنی اسرائیل پہ رکتے، نوح علیہ السلام سے چلتے تو پھر آ کے بنی اسرائیل پہ رکتے، عیسیٰ علیہ السلام سے چلتے تو پھر اوپر چلے جاتے، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ پورے بنی اسرائیل کے قصوں سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبری دی۔ کیا رہبری کی؟ کہ ہم نے ان کے اوپر انعامات کرتے رہے اور بہت ساری ان کے اوپر جو ہے نا رحمتوں کے اور جو ہے نا برکتوں کے دروازوں کو کھولتے رہے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ مانی۔ اچھے لوگ کم تھے، برے لوگ زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچلی قوم کے بالکل جو بہت زیادہ ہار چکے تھے، اتنی بری طریقے سے ان کی شکست ہوئی تھی کہ کبھی تاتاری جس کو کہا جاتا ہے، کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کبھی مسلمانوں کے اوپر اس زمانے کے ظلم کریں گے اور ان کو تخت و تاراج کریں گے اور ان کو زیر زمین کریں گے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بالکل بزدل تھے۔ بعد میں چل کے ایسا موقع بھی آیا، میں خلاصہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں، انشاءاللہ 2-4 ہفتے سناؤں گا میں، کہ ایک وقت آیا تاتاری نے اپنے چند لوگوں کو لے کر ایک سمندر کی طرف نکل گیا۔ یہ نظام چل رہا ہے اب اللہ کا۔ دیکھیے آپ، اس زمانے کے مسلمان تو تھے نام کے، اس زمانے میں بھی میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں، وہ آپریشن جو ہوا تھا، کان کھول کر دل میں یہ بات بٹھا لیں، اس زمانے میں بھی ہوگا۔ جو اس زمانے میں ہوا تھا قرآن میں اسی لیے واقعات بیان کیے گئے، اس زمانے میں بھی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یہ قرآن کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا تھا، اتنے ایسے لوگ تھے لوگوں کے لیے کام کرتے، اللہ کو بھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک دیکھے مسلمان بھی نظر نہیں آتے تھے،
ترقی تو بہت تھی، مال اور دولت بہت تھا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے تو شرم بھی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں اس زمانے میں۔ کیا ہوا پھر آگے چل کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو تیار کیا اور وہ اپنے چند لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو گلی کوچے میں سے اٹھایا اور وہ سمندر کی طرف نکل گیا، اور وہاں پر جا کے اچانک راتوں رات اس کے اندر ایک ایسی بجلی آئی، لکھنے والے تاریخ خود انگشت بدندہ ہیں، تعجب کے الفاظ وہ لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں، تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں کہ یہ اتنی بزدل قوم تاتاریوں کی، اتنے گرے ہوئے لوگ، ایسا راتوں رات کیا ان کے اندر بجلی آ گئی، ایسی قوت اور طاقت آ گئی کہ مسلمانوں کے اوپر چند ہی دنوں میں انہوں نے حملہ کیا۔ پیچھے سے آتے انہوں نے ایران میں جو سب سے بڑا مرکز مسلمانوں کا تھا، ایسا انہوں نے حملہ کیا کہ وہاں کے مسلمان تاب نہ لا سکے اور گری پڑی قوم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک دن ایسا بھی آیا چند دنوں میں، بڑے بڑے قبائل جو تاتاریوں کے بالکل گرے پڑے تھے ان کے ساتھ جڑتے گئے، ایسا بھی ایک دن آیا۔ مسلمانوں، مومنوں، دل کے کانوں سے یہ بات سنو، تاریخ کے لکھنے والے حیران ہے، میں بھی بیان کرتے ہوئے حیران ہو رہا ہوں کہ تاتاریوں کی اگر ایک عورت آ جاتی، ایک عورت، 200 سے 500 مسلمان کہیں پر بیٹھے رہتے تو ایک عورت آ کے یوں کہتی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، خبردار کوئی اٹھا تو میں تمہیں مارنے کے لیے آئی ہوں لیکن ہتھیار ساتھ نہیں ہے، رکو ابھی گھر سے ہتھیار لے کر آتی ہوں، خبردار کوئی یہاں سے اٹھ کے جائے تو پھر ایسا رعب اور دبدبہ ایک تاتاری کی عورت کا تھا کہ 500 مسلمان، تاریخ کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک مسلمان وہاں سے ہلتا نہیں، یہ تلواروں کی ایک جو ہے نا وہ لے کر آتی اور اکیلی عورت ایک کے بعد ایک سب کو کاٹ کے تہہ تہہ کر دیتی مسلمانوں۔ اس زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوا وضاحت کے ساتھ، کوئی عجوبہ اور جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک عورت تاتاری کی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا، اور بالکل نچلی قوم جن کا کوئی خدا ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ زندیق تھے، کوئی خدا نہیں مانتے تھے، ایسی چیزوں کو لوگ دیکھ کر بھی شرم آتی، ارے درخت کو خدا مان رہا ہے، پتھر کو کی پوجا کر رہا ہے، اس کو ایک آنکھ لگا لیا پوجا کر رہا ہے، کیسی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، شرم بھی آتی ہے بیان کرنے کے لیے، شرم بھی آتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں اشارہ دے رہا ہوں، سن کے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کیسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، شرم والی چیزوں، عقل ہی نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ بٹھا دیا۔ تاتاریوں کا جو چنگیز خان تھا، یوں کہتا تھا، اس کے بارے میں تفصیل آپ کو سناؤں گا، یوں کہتا تھا، میں آسمان جاوید کا بھیجا ہوا اے مسلمانوں تمہارے لیے عذاب کے طور پہ تیار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا، مسلمانوں سنو، میں تمہارے لیے اللہ کے پاس سے عذاب کے طور پر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بولتا تھا، واضح طور پہ بولتا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے عذاب بن کے آسمان جاوید سے آیا۔ اتنی گری پڑی قوم، ایسا رعب اور دبدبہ، لوگ سمجھتے ہیں آج کے پیسہ ہی سب کچھ ہے، کماؤ دھماؤ، اللہ کیا رسول کیا، یہ مول صاحب بولتے رہتے اپنا کام ہے، اتنے گرے پڑے، گھروں کا ماحول دیکھو، ارے اللہ کی پناہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بنی اسرائیل کا نکالا ہو، ایسے اچھے گھرانوں میں سن رہا ہوں، پہلے وش کر دو تاکہ سب سے پہلے ہمیں وش کرنا ہے، لعنت بھیجو ایسے لوگوں کے اوپر۔ دوپہر ہو گئی، شام ہونے کو آ رہی ہے، وش نہیں کرے، ابھی بھی موقع ہے، کر دو جلدی وش کرنے کے اوپر، اور شادی بیاہ کے اوپر، اور نمازوں کو لائٹ لینے کے اوپر، اور جو ہے نا داڑھی منڈوں کو دیکھنے کے اوپر جو شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول زندگی میں کبھی جو ہے نا ہاتھ نہیں لگائے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے داڑھی کو شیو کر کے نالی میں ڈالنا۔ مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، فرض ادا کرنے کے، سنت کو پھینک کے آیا۔ تو اللہ سے ایک انہوں نے تال میل کی ہوئی ہے، کتنی طاقت ہے ہم بھی دیکھیں گے۔ چنگیز خان کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کیا کیا؟ بولتا تھا، آسمان جاوید سے میں بھیجا گیا ہوں مسلمانوں تمہیں مارنے کی۔ ایک عورت آتی اور 200 کو ایسا بکروں کو کاٹے ایسا کاٹتی تھی، یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام غالب آیا، اس سے پہلے نہیں۔ حق اور باطل کی یہ کشمکش چلے گی،
لیکن جو سدھر گئے، جو اللہ کے راستے پر آ گئے، جو نیک راہ اختیار کرنے پر لگ گئے، وہ بچ جائیں گے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئندہ ہفتوں میں اور میں بیان کروں گا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، باہر بھی صفیں بچھ رہی ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے نا ذرا وقت کو اوپر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیے ہیں، کس مقصد سے بیان کیے ہیں، کیا ہمیں اس کے اندر سبق ملتا ہے، ان سے سبق لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس تاریخ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور ایک درخواست بھی یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ وہی دور پھر آ رہا ہے۔ تاتاری اور وہ چنگیز خان جو بولتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب، ان کی کیا مجال ہے جو آج قائد بن کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی جو ہے نا کسی جو ہے نا بڑے عہدے پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے جو چیلے چپاٹے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے برباد کیا۔ مسلمان تم نے کیا کیا؟ برباد انہوں نے نہیں کیا، ان کی کیا مثال؟ اللہ نے ان کو تیار کیا ہے، اللہ نے ان کو تیار کیا ہے۔ جب ایک ریوڑ میں سے بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے نا، تو ریوڑ والا 2-4 کتوں کو رکھتا ہے، وہ کتے کو چھوڑتے پھر بکری جو ہے نا ریوڑ میں آ جاتی ہے۔ یہ مثال رہبری کے لیے سمجھیں کہ مسلمان پورے بھٹک گئے ادھر سے ادھر، ادھر سے، خالی ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف پیدا ہی ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، سیٹل ہو جاؤ، کما لو، دھما لو، کار ہو اچھی، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، پہننے کے لیے اچھا ہو، بس یہی چیز گزارو، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے۔ اس کو اچھی خاصی زندگی نہیں بولتے، اچھی خاصی زندگی تو انسان مسلمان پیدا ہی ہوا ہے مرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی فراوانی کے لیے، اللہ کے علم کو اور کلمت اللہ کو عروج دینے کے لیے، اسی لیے اللہ نے پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے۔ خالی گزار لو بس نہیں، ہر لمحے میں، ہر چیز میں اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں اس سے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے سنائی جائے گی، اور وہ تاریخ کے سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپریشن تو ضرور ہوگا، میں کون ہوں بولنے والا، پیشن گوئیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے گا گرے پڑے لوگوں سے۔ اب اس زمانے میں آپ کیوں کہے چائے والا، ایسے ہی لوگوں سے لے گا اللہ کام۔ چنگیز خان کو پیدا کیا، بالکل گلی کا ایک چھوٹا سا گنڈا تھا، پیدا کیا اللہ نے کروڑوں لوگوں کو، اور کیسا مارتے تھے معلوم ہے؟ وہ آپ کو میں سناؤں تو آنکھ پہ کانٹے آ جائیں گے، کیسا مارتے تھے، اور ایسا قتل عام کرتے تھے، شان کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ نے بھیجا تھا ان کو، بھولو میرے کو، اچھا ٹھیک ہے تمہاری زمین ہے، تم اپنے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، میرے کو بھول کے غداری، نام مسلمانوں کا اور قرآن کا ایک حرف صحیح معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنی بڑی غداری، میں بھیجتا ہوں ٹھہرو۔ کیسا مارتے تھے دیکھیے آپ، خالی قتل کر دیتے تھے، بچوں کو، عورتوں کو، اور جو ہے نا بوڑھوں کو، بڑوں کو، سب کو قتل کرتے، ریزہ ریزہ کرتے، ان کی بوٹیاں کرتے، اور پھر جو جتنا بڑا سردار ہوتا ان کا خون کی پیاس ابھی نہیں بجھتی تو اس کو جو ہے نا اس پہ لٹکاتے، ہر ایک کے دفتروں کے سامنے ان کے جو ہے نا سروں کو لٹکاتے تھے۔ اس کے بعد بھی انہیں کچھ جو ہے نا وہ نہیں آتا تو پورے شہر میں جو ہے نا انگار لگا دیتے، آگ بگولا ہو جاتا کہ کوئی بچا ہوا نہ ہو، پورا آگ میں جو ہے نا وہ کر کے، اس کے بعد بھی جو ہے نا چنگیز خان یہ حکم دیتا، وہاں پر رکتے، چنگیز خان یہ حکم دیتا کہ یہاں پر پانی بہاؤ کہ کوئی بچ نہ جائے، پانی سے بچ کے باہر نکلے گا تو پھر ہم اس کو پوری بستی میں پانی بہاتے، اس کے ساتھ تیزاب بہاتے، اور پھر جب وہ جو ہے نا اس پہ چڑھاتے لوگوں کو تو وہاں پر پھر بیٹھ کے شراب پیتے اور عیش و عیاشی کر کے پھر دوسری بستی کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے تھے کہ فتح ہی فتح ہوتی۔ مسلمان کوئی یوں کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ زمانے کا مشہور بات یہ ہو گئی تھی، مسلمان کوئی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا اس زمانے میں کہ ہم تاتاریوں سے لڑ سکتے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ بڑے سے بڑا بھی ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ کوئی آ جائے تو بس اب مرنا ہے، آ رہے ہیں وہ قافلہ آ رہا ہے، مرنا ہے بس۔ یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا، کیونکہ بسا ہوا کیا تھا، صرف پیسہ تھا، مال دولت، عیش عیاشی، یہی چیز تھی، اللہ کی طرف تو توجہ نہیں تھی۔ اس زمانے میں جنہوں نے محنت کی تھی وہ تھے خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جس کو غوث اعظم کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ رہتا تھا اس زمانے، ایک نعرہ، آج اس کا لوگوں نے اتنا الٹا دیا۔ وہ نعرہ میں آپ کو سنا دوں
اتنا پیار ہوگا آپ کو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ نعرہ لوگ بھول گئے، وہاں پر بیٹھنے والے بھول گئے، وہاں جانے والے بھی بھول گئے۔ ان کی کتابوں کو آپ کھول کے دیکھیں، خواجہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، ان کا ایک نعرہ تھا، اور انہوں نے اس زمانے کے لوگوں میں ایک ایمان کی کیفیت پیدا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کرنے والا بس اللہ ہے، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نعرہ تھا ان کا، میں اگر مرنا بھی ہوں گا تو اللہ کی مرضی سے مروں گا، اس سے جو ہے نا اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ نعرہ وہاں پر اوپر بیٹھنے والے جو مجاور ہے وہ بھی بھول چکے ہیں، یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ماننے والوں نے ان کے نعرے تو لگائے، یہ نعرہ بھول گئے، کرنے والا کون؟ فلاں 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 فلاں، اتنے در انہوں نے بنائے۔ اندر بیٹھنے والے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یوں کہتا تھا واضح طور پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کتابوں میں، تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام نہ لیتا، ظاہری اسباب ان سے کام نہ لیتا، تو خدا کی قسم کتابوں میں لکھنے والوں نے، تاریخ جو صحیح ہے، انہوں نے لکھا کہ ایمان شاید باقی نہ رہتا۔ ظاہری اعتبار سے اللہ کی شان، اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ظاہری اعتبار سے تاتاریوں کے ہاتھوں ایمان اور اسلام اس زمانے کا ختم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام لیا، اس وجہ سے ہم انہیں اتنا مانتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اگر ان کی تعلیمات نہیں آئی تو پھر کیا فائدے کی مان؟ دامن نہیں چھوڑیں گے جو بولتے تھے نا، وہ ان کا جملہ ہے یہ۔ وہ کیا بولتے تھے؟ ہم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم موت آ جائے کوئی کاٹ کے پھینک دے لیکن ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، وہ یہ ان کا جملہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ ہی کب تھا؟ پکڑتے بھی نہیں ہیں اور چھوڑیں گے نہیں بولتے۔ اللہ کا دامن تھا وہ، اصل اللہ کا دامن تھا وہ، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ سے کام لیا ہے۔ بہرحال بات بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتوں میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ اس زمانے میں کیا کیا اور واقعات ہوئے تھے، اور کیسا مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا، مسلمان کثرت کے ساتھ ہونے کے باوجود کیسے خش و خاشاک ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں پھر کیا ہونے والا ہے، کیا پیشن گوئیاں دی گئی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔